السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، پیارے دوستوں اور پیارے بچوں، امید کرتا ہوں آپ سب ہمیشہ کی طرح اللہ پاک کے فضل کرم اور اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ پیارے دوستوں، ہمیشہ کی طرح آج بھی میں ایک بہت سبق آموز واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وہی واقعات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگیوں سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ واقعات اور یہ تاریخ جو اسلامک ہسٹری ہے، یہ ہمیں اپنے بچوں کو ضرور پڑھانی چاہیے۔ جیسا آج کا دور ہے، آپ سب جانتے ہیں، میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہمارے بچے زیادہ تر ویڈیو گیمز کھیلتے رہتے ہیں۔ جو ہمارا دور تھا، ہم کتابوں کے اندر، ڈائجسٹس کے اندر اور بکس کے اندر یہ چیزیں پڑھا کرتے تھے، لیکن اب ہماری جو نسل ہے، اس میں یہ رجحان بالکل ختم ہو چکا ہے کہ وہ کتابوں کو پڑھیں۔ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی تاریخ اسلام کو کبھی بھی بچوں کو بھولنے نہ دیں۔ یہی بچے ہمارا سرمایہ ہیں۔ تو بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو آج کا سچا واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پیش آنے والے واقعات ہیں، جو سب جانتے ہیں کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کتنے ظلم ڈھائے، کتنی گستاخیاں، بد کلامیاں کی، لیکن نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ان کے لیے بد دعا تک نہ کی، بلکہ ہمیشہ یہی دعا مانگی کہ اے اللہ، اے میرے مولا کریم، اگر یہ نہیں سدھرتے تو شاید ان کی آنے والی نسلیں ہی ہدایت یافتہ ہوں اور شاید وہی اسلام لے آئیں۔ قربان جاؤں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ ظرف پر کہ کفار ان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں معاذ اللہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیے، پھر بھی کفار کے حق میں بد دعا نہیں کرتے، بلکہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے، شاید ان کی آنے والی نسلیں ہی ہدایت پا جائیں۔ تو اسی طرح کفار کی بد سلوکیاں اور ناچاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاری تھی۔ تو ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی وقت عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلہ مبارک میں ڈال دی، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اور پھر اس کو بال دینا شروع کر دیے، جیسے کسی کا گلا دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کتنا تکلیف دے، پیارے بچوں، پیارے دوستوں، سوچئے، ذرا سوچئے، آنکھیں بند کر کے میرے اس واقعہ کو سنیے۔ آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں یہ پڑھتے ہوئے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دکھ اٹھا کر اس اسلام کو پھیلایا اور ہم تک پہنچایا، اور اپنے عالی ظرف کے ساتھ، ورنہ کیا مجال تھی کفار کی کہ اللہ کے حکم سے ایک حکم جبرائیل کو اور فرشتوں کو ملتا تو وہ الٹ پلٹ کر رکھ دیتے، لیکن نہیں،
اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی سر تپا سب کے لیے رحمت۔ نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین، یعنی کہ دونوں جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بد دعا کرتے؟ تو عقبہ بن ابی معیط نے چادر گلے میں ڈال کر گمانی شروع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا، اور الحمدللہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا اور وہ بھاگتے ہوئے تشریف لائے اور اس لعنتی اور ملعون انسان عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر پیچھے ہٹایا۔ اسی طرح کفار نے مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری تکلیفیں دی ہیں۔ کفار نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، کبھی جسم مبارک پر گندگی ڈالتے رہے معاذ اللہ، اور کبھی گلے میں پھندا ڈال کر کھینچتے رہے، اور حتیٰ کہ کبھی کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے، دروازے کے سامنے کانٹے تک بچھا دیے۔ یا اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ پاک ان کو جہنم میں ڈال، جنہوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی۔ پیارے بچوں، پیارے دوستوں، وہ کانٹے کیوں بچاتے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح صادق کے ٹائم جب مسجد کے لیے نکلتے تو ان کا یہ خیال تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں یا پھر بچوں میں کوئی باہر نکلے گا تو وہ کانٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں چبھیں گے اور آپ کو تکلیف ملے گی۔ یعنی کہ کفار نے کوئی بھی ایسا لمحہ بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے گریز کیا ہو، بلکہ جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، گالیاں دی، قتل کے منصوبے بنائے، جسم مبارک کو پتھر مار مار کر لہو لہان کیا۔ آپ کو پتہ ہے قید میں رکھا تھا، اور کفار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی تھی۔ آپ کو پتہ ہے غار حرا، غار ثور کے واقعات، وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو اگلی ویڈیوز میں ملیں گے تفصیل کے ساتھ۔ اسلام بہت مشکل سے پھیلا ہے، یہ ڈنڈے کے زور پر نہیں پھیلا۔ پیارے بچوں، پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، اسلام ڈنڈے کے زور پر، تلوار کی نوک پر نہیں پھیلا، بلکہ حسن اخلاق کی بدولت پھیلا ہے، عالی ظرف سے پھیلا ہے۔ کفار کے غلیظ ترین حربوں کے باوجود اعلیٰ ظرف، اعلیٰ اخلاق اور حسن سلوک، یہی وتیرہ تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفار کے خلاف۔ یہی وجہ تھی کہ آہستہ آہستہ کفار مائل ہونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ایک کر کے آ کر ملنے لگے۔ اسلام ہمیشہ نرمی کا سبق دیتا ہے، اچھے اخلاق کا درس دیتا ہے۔ اگر تباہ کرنا مقصود ہوتا کفار کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بہت ہی آسان تھا، بہت آسان تھا۔ پیارے دوستو، آپ کو پتہ ہے جب طائف کا واقعہ پیش آیا تھا، کفار نے پتھر مار مار کر نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا، سر مبارک سے خون نکل رہا تھا۔ اسی وقت اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی طلب کی کہ اے پیارے نبی، اگر آپ چاہیں تو ان 2 پہاڑوں کو ملا کر ان طائف والوں کو ریزہ ریزہ نہ کر دوں۔ قربان جاؤں میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ ظرف پر۔ دیکھیے، جوتے خون سے بھر چکے ہیں، تکلیف ہے، زخم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے جبرائیل، نہیں، ان کو تباہ نہیں کرنا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتے تو شاید ان کی آنے والی نسلوں میں سے ان کے بچے ہدایت یافتہ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جاؤں میں ایسے نبی پر، قربان جاؤں میں ایسے اخلاق پر، قربان جاؤں میں ایسی اعلیٰ ظرفی پر۔ اتنی تکلیفوں کے باوجود فرماتے ہیں نہیں، ان کو تباہ نہیں کرنا، ان کی نسلوں میں سے ایمان لانے والے نکل آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اتنی گستاخیاں کی گئی تھی کہ نعوذ باللہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاگل کہہ کر پکارا، استغفر اللہ، اور کبھی جادوگر کہا گیا، اور کبھی کہا یہ شاعر ہے، یہ اپنے بنائی ہوئی باتیں لکھ لکھ کر لے کر آتا ہے۔ کبھی کہتے ان کو کوئی وحی نہیں آتی، کبھی کچھ کہتے۔ اور ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک ٹوٹ جائیں، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ یہ عبارت جو کوٹ کی ہے یہ حافظ عبدل شکور صاحب کی کتاب صحیح اسلامی واقعات سے محفوظ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 9۔ یہ آپ وہاں سے ویریفائی کر سکتے ہیں۔ تو آج کے واقعہ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی واقعات سے بھری ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے بھی زیادہ سبق آموز واقعات میں لے کر آتا رہوں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی میری اگلی ویڈیو ایک نئے واقعہ کے ساتھ ہوگی اور بہت سبق آموز